اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو، وضو کے بعد کلمہ پڑھا کرو۔ کلمہ 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 کی عادت بناؤ تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ گالیاں مت دو۔ یوں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، یہ اسی دور، پھر کہتا ہوں اسی دور کی گالی، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آپ مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہ آئے، موت کے وقت ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے۔ جو ساری زندگی بیوی کو شریک حیات کو گالی دیتا رہا، بیٹیوں کو بیٹوں کو گالی دیتا رہا، گھر میں گالیوں کا، اور یاد رکھنا گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں۔ گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا۔ آج صورتحال کیا پیدا ہو گئی پتہ ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ اور شریف قسم کے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسلم محلوں میں گھر دیکھنے کی بجائے اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے محلے میں گھر دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں بھئی، مسلمانوں میں رہو، اس کی برکت ملے گی۔ تو کیا برکت ملے گی؟ جہاں صبح اٹھنے کے بعد گالی سننے کو ملتی اور سوتے وقت تک گالی سننے کو ملتی، وہاں رہ کے کیا کریں؟ یہ معاشرہ ہو گیا ہمارا، اور ماں باپ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، گھر والوں کو کچھ پڑھی، کسی کو کچھ نہیں پڑھی ہے، دین دھرم پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ بس اب کیا رہ گیا؟ کھاؤ پیو عیش کرو، بس اسی کا نام بس زندگی ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے۔ اب ہلاکت کا مطلب کیا؟ قدرت ہلاک کری مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے گی، قدرت تمہیں ہلاک کرے گی، تم ہلاک ہو کر کے رہو گے۔ اب کیسے ہلاک ہوگے؟ کبھی بارش نہیں دے کے قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سیلاب لا کر کے ہلاک کرے گا، کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے۔ ہلاک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی۔ ہم گالی سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، آج سے پہلے جس نے گالی دی وہ توبہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کریں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، اس لیے کہ سب تو آج کی محفل میں نہیں، اور آج کی محفل میں سب آ بھی جائیں تو سب سن کے عمل تھوڑی کریں گے، اس لیے کہ شیطان جو دل میں بیٹھا ہے وہ تھوڑی عمل کرنے دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ چھوڑو یار، یہ تو مولوی مولانا کا کام یہ بول۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علماء حق قیامت تک زمین پہ قائم رکھے۔ جب تک یہ چیخنے اور بولنے والے رہیں گے ہماری نیا کبھی نہیں ڈوبے گی۔ اللہ ہماری قوم میں حق بولنے والوں کو رکھے، اور اللہ جب تک جسم میں جان دے ہمیں بھی حق بولنے کی توفیق دے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم اس کے بدلے میں اس کو گالی مت دو، چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو۔ اس لیے کہ انسان کو اگر کتا کاٹے، انسان کو اگر کتا کاٹے تو کیا انسان بھی بڑھ کے کتے کو کاٹے گا؟ اب جو گالی دینے کی جرات کر رہا ہے تو وہ کیا انسان ہوا؟ پھر اس کو انسان ہونا کب نہ، اس کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ گالی کیوں دیتا؟ اس کو چھوڑ دو، پھر اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے اب گالی نہ دو، منہ پھیر لو اس سے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارا مقابلہ، جب تمہاری مخاطبت جاہلوں سے، خاطبہم الجاہلون، تمہاری مخاطبت جاہلوں سے ہو تو کیا کرو؟ قالوا سلاما، ان سے سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاؤ، سلام، جاؤ جاؤ کر کے گزر، ان کو منہ مت لگو، ان کو منہ نہ لگاؤ۔ اب اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا، آپ چپ یا خاموش ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل آدمی تھے،
بڑے بااخلاق، ان کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسے تھے۔ تو صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا۔ صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو آیا غصہ، اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی۔ اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چپ رہے، مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگے، غصے میں آگے، کہا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا، جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا، جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا، جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں، پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دے دو لوگوں کو گالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت، لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے۔ مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا وہ صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔